بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام همام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم آمين أجمعين يا رب العالمين. أنه قال: وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشل الدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أد الدينار. وبه قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي فقطع منه قيراطين فاشترى به لحما. وبه قال حدثنا جعفر بن مسافر التيسي قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب السمعي عن أبي حاتم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما وعنهم أخبره أن علي بن أبي طالب دخل علي فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيهما؟ قالت: الجو. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة وأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا، فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان الجسار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وقبضت وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت: يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلال أكلناه وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا. فقال: كلوا بسم الله. فأكلوا. فبينما هم مكانهم إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله، فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجسار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وبه قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن ابي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال: رقص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشبابه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة بن أبي سلمة بإسناده، ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن ابن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن مسلم عن كلمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرمتها ومثلها معها. وبه قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو. وبه قال حدثنا
چل رہا ہے. ہاں 3 ہی 4 لڑکوں کو یاد ہے, بقیہ کو یاد نہیں ہے. سب بولو کون بات چل رہا ہے؟ ہاں پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے وہ قطبی ہے, اس میں بحث کرتے کرتے اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہی بھول جاتا ہے کہ کس سلسلے میں بحث کر رہے ہیں, کس عبارت کی تشریح کر رہے ہیں, وہ بہت لمبی کر دیتے ہیں. ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن علا نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن وہب نے, اور وہ عمرو ابن حارث سے, اور وہ بکیر ابن اشد سے, وہ عبید اللہ ابن مقسم سے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث, انہوں نے حدیث بیان کیا ایک آدمی سے. اسی ایک آدمی نے تو گڑبڑ کر دیا. سارے راوی بالکل صحیح ہیں, ان کے مجہول ہونے کی وجہ سے حدیث گر گئی, حسن ہو گئی. کیا ہو گئی بولو؟ حدیث حسن ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ ان رجل. علامہ شوکانی کہتے ہیں فیہ مجہول, اس سند میں ایک مجہول آدمی ہے. کون مجہول ہے بولو؟ رجل. ابو سعید سے کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجد دینارن, ایک دینار انہوں نے پایا کہیں راستے میں. فاتا بھی فاطمہ, دینار لے کر سیدہ فاطمہ کے پاس آئے. فسالت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت فاطمہ نے پہلے اس کے بارے میں والد محترم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا. تو حضور نے جواب دیا ہوا رزق اللہ ہی, وہ اللہ کی روزی ہے. یہ روزی کس کی طرف سے آئی ہے بولو؟ اللہ. اگلی حدیث, اس کے بعد والی حدیث میں اس کی پوری تشریح ہے. اللہ کی طرف سے آئی. فاکل منہ, تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا, اور حضرت علی نے بھی کھایا, اور فاطمہ نے بھی کھایا, اور حضرت حسن اور حسین سب نے کھایا. فلما کان بعد ذالک, جب کچھ دن کے بعد ہوا, کچھ لوگ کہتے ہیں 3 دن کے بعد, کچھ لوگ کہتے ہیں اسی دن کھانے کے بعد. اتت ہو امراتن, حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی. تنشد الزالہ, تنشد الدینار, تنشد الدینار, جو دینار کا اعلان کر رہی تھی. تنشدو کا ترجمہ کرو, جو دینار کا اعلان کر رہی تھی, اور کہہ رہی تھی میرا ایک دینار گم ہو گیا. وہی دینار بظاہر جو حضرت علی نے پایا تھا. فقال نبی صلی اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ادی الدینار, اے علی اب وہ دینار دے دے. اے علی وہ دینار کھا چکے ہیں لوگ. لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی دینار دے دے. مسئلہ سن لو, اگر آدمی حالت اضطرار میں ہے, حالت اضطرار میں بھوک سے برا حال ہے, مرنے کے قریب ہے, اور کوئی چیز پا جائے تو وہ لقطہ نہیں ہے بلکہ اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے. لقطہ ہوتا تو اعلان کرنا ضروری ہوتا, لیکن اعلان کرنا ضروری نہیں, اس لیے کہ اعلان کرے گا تو جب تک اعلان کرے گا تب تک ملک الموت بھی اعلان کر دے گا, تب تک ملسری والا بھی اعلان کر دے گا کہ جنازہ یہاں کے ملسری میں حاضر ہو گیا. اس لیے اس میں اعلان نہیں کرنا, جو پائے اٹھا کے کھا لینا. اور نیت یہ کرنی ہے کہ یہ ید امانت نہیں ہے بلکہ ید زمان ہے. ید زمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں, لیکن جب مالک آئے گا تو ہم کہیں نہ کہیں سے اس کو کیا کریں گے بولو؟ دے دیں گے. من جانب اللہ, یہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہو گئی؟ مدد ہو گئی. اس کو اٹھا کر بلا کسی اعلان کے کھا سکتا ہے. اس حالت میں کہ آدمی حالت اضطرار میں ہو. کس حالت میں ہو؟ حالت اضطرار میں. اور یہی یہاں وہی کیفیت ہے کہ حضرت علی بھی اور حضرت فاطمہ بھی, حضرت حسنین بھی اضطراری کیفیت میں ہے. اب گھر سے باہر نکلے تو ایک سامان ملا, اٹھا کے کھا لیے, فوراً بھوک ختم ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عورت آئی تو دینا پڑا, لیکن اگر وہ نہ کھاتے تو جان دینا پڑتا. ارے اگر وہ نہ کھاتے تو کیا دینا پڑتا؟ جان. اس کو لقطہ نہیں کہتے ہیں, اس کو حالت اضطرار میں کسی بھی چیز سے کیا اٹھا لینا بولو؟ فائدہ. حالت اضطرار میں تو آپ کو معلوم ہے خمر اور خنزیر بھی جائز ہو جاتا, حرام چیز بھی کیا ہو جاتی ہے؟ جائز ہو جاتی ہے. تو یہ لقطہ اس کو نہیں کہیں گے, یہ وہ چیز کہیں گے جو اس کو کہیں گے یہ وہ چیز ہے جو حالت اضطرار میں کیا ہے بولو؟ جائز ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کا کوئی مالک آئے گا تو اس کا کیا دینا پڑے گا؟ زمان. سر دست کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لینا ہے اور اپنی زندگی کو بچا لینا ہے. تو اس لیے ان حضرات نے کھایا. حضور نے بھی فرمایا رزق اللہ ہی, یا اللہ کا رزق ہے. پھر وہی حضور فرما رہے پیسہ دے دو. تو لیکن سرے 10 جان بچ گئی نا, تو یہ کس کی طرف سے مدد ہوئی بولو؟ اللہ کی طرف سے مدد ہوئی. وہ رزق اللہ ہی, یہ اللہ کا رزق ہے, حضور نے فرمایا. فاکل منہ, خود حضور نے بھی کھایا, اور حضرت علی نے بھی کھایا, اور فاطمہ نے بھی کھایا.
اور جب اس کے کچھ کھانے کے بعد اتت ہوئی امرات، ایک عورت آئی تنشد الدینار، جو دینار کا اعلان کر رہی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے دینار اسی کا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا کہ دینار اس کا نہ ہو، لیکن حضور نے فرمایا جب یہ اعلان کر رہی ہے تو اے علی دینار دے دے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دینار تو کھا چکے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ کہیں سے انتظام کر کے ادھار وغیرہ لے کر اس کو کیا کرو تم دے دو. یا علی، چنانچہ اگلی حدیث میں اس کی اور تفصیل آ رہی، یا علی عبد الدینار، تم ترجمہ کرو طالب علم، اے علی دینار دے دو. یہ لقطہ ہے یا وہ چیز ہے جو حالت استقرار میں جائز ہو جاتی ہے؟ اب اس کی کیا تعبیر کریں؟ مصنف نے اس کو کتاب اللقطہ میں بیان کر دیا، حالانکہ یہ لقطہ نہیں، لقطہ اگر ہوتا تو کیا کیا جاتا؟ اس کا اعلان کیا جاتا، لیکن یہاں اعلان نہیں. آگے دیکھو حدیث، ہم سے حدیث بیان کیا حیثم ابن خالد جوہنی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا وکی نے، وہ سعد ابن اوس سے، وہ بلال ابن یحییٰ ابسی سے، وہ حضرت علی سے، انہو التقط دینارن. یہ پہلی حدیث کو میں نے بتایا تھا حدیث حسن درجے کی ہے. کیوں حسن درجے کی ہو گئی ہے؟ رجل کی وجہ سے. دوسری حدیث صحیح ہے، دوسری حدیث اسی مسئلے میں صحیح ہے. فرمایا کہ حضرت علی سے بلال ابن یحییٰ ابسی حضرت علی سے نقل کرتے ہیں انہو التقط دینارن، حضرت علی نے پایا وہی واقعہ جو پہلے گزر، فاشترى منہ دقیقاً، اور اس کا خریدا آتا. دینار پایا تو اس کا کیا خریدا؟ بولو آتا. فعرف صاحب الدقیقی، کہتے ہیں صاحب عرفو، حضرت علی کو آٹے والے نے پہچان لیا، جس کے پاس آٹا خریدنے گئے تھے وہ یہودی تھا، اور اس نے حضرت علی کو پہچان لیا اور کہا تم اسی آدمی کے داماد ہو جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. یہ بےہودے نے یہ نہیں کہا کہ تم نبی کے داماد ہو، بلکہ کیا کہا تم اسی آدمی کے داماد ہو جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں. حضرت علی نے کہا، کہنے لگے لے جاؤ، مفت لے جاؤ. بتاؤ یہودی بھی یعرفون ہو کما یعرفون اپنا، وہ حضور کو بالکل پہچانتے ہیں، لیکن ان کی ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے کہ رسول پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آگے دیکھو کہتے ہیں فعرفوا، حضرت علی کو پہچان لیا آٹے والے نے. کون تھا آٹا والا؟ وہی فرد علیہ الدینار، دینار کو واپس کر دیا، لے جاؤ اور آٹا بھی لے جاؤ. فاخذہ علی، حضرت علی نے دینار کو لے لیا. فقطع منہ قیراتین، اور اس دینار سے بنایا 2 قیرات. کانٹے کا کیا ترجمہ کرو؟ بنایا. تمہارے پاس 200 کا نوٹ ہو تو اس میں 100 500 کا 2000 کا بنا لیتے ہو نا، بنا لیتے ہو، تو اس میں سے 2 قیرات. ایک دینار میں 24 قیرات ہوتا ہے. ایک دینار میں کتنے قیرات؟ 24 قیرات. اب اس میں سے 2 قیرات نکالا اس دینار میں سے. فاشترى به لحمن، پھر حضرت علی نے اس سے کیا خریدا؟ بولو گوشت خریدا. بتاؤ آٹا تو مفت مل گیا تھا اور گوشت بھی خریدا. ٹھاٹ سے پورے درہم کو استعمال کر رہے ہیں دینار کو، اور اعلان نہیں کر رہے ہیں. جواب دو. یہ حالت ہے استقرار میں. اس کے علماء نے بہت سارے جوابات دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں بہت سارے جوابات سے کیا فائدہ ہے؟ ایک جواب بتا دو جو اچھا ہو. ہم کہتے ہیں بہت سارے جوابات سے ذہن کھلتا ہے. سمجھے کیا کھلتا ہے؟ ذہن کھلتا ہے. اور علماء کرام، امت کے علماء نے جو محنتیں کی حدیثوں میں، ان کے کارنامے سامنے آتے ہیں اور ان کی ہم کو قدر معلوم، اس سے ہمیں وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے. اور اس میں جو صحیح قول ہے اس کو لے لو، لیکن جہاں جہاں سب اور یا تمہارا حافظہ جتنا قبول کرے. اب جب سے یہ موبائل کا دورہ ہوا ہے تو لڑکوں کے دماغ کمزور ہو گئے ہیں. وہ زیادہ تفصیلات کو پسند نہیں کرتے اور ضروری باتیں بھی کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی، ہمارے ہضم کرنے سے کیا ہو گئی، زیادہ ہو گئی. ایک تو موبائل نے فرصت کم کر دیا ہے پڑھنے لکھنے کی، اور دوسرے دماغ کو کمزور کر دیا. اب اس میں گندی تصویریں روز دیکھو گے، غیر محرم کی تصویریں، تو دماغ کمزور نہیں ہوگا. علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں 40 سال سے میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. کتنے سال سے؟ 40. تو حافظہ ایسا تھا کہ 40 سال پہلے بھی جو پڑھا ہوتا تھا صفحے اور سطر کی قید کے ساتھ یاد ہوتا تھا، صفحے اور سطر کی قید کے ساتھ یاد ہوتا تھا. بہرحال علماء نے اس کے بہت جواب دیا. احناف کے مسلک کے اعتبار سے اس حدیث پر اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہے کہ اے احناف، آپ کہتے ہیں لقطہ جو ہوتا ہے اس کو غریب ہی استعمال کر سکتا ہے، مالدار استعمال نہیں. تو جب مالدار نہیں استعمال کر سکتا
تو سید السادات تو بدرجہ اولا نہیں استعمال کریں گے، اور سادات میں خود حضور ہیں، اور سادات میں حضرت علی ہیں، اور سادات میں حضرت فاطمہ ہیں، ان سب نے اس کو کیا کیا؟ استعمال کیا ہے۔ یہ اشکال ہے، اولاً تو اعلان نہیں کیا، اور اعلان کے بعد بھی مالدار نہیں استعمال کر سکتا، کون کرے گا؟ غریب، اور یہاں غریب، یہاں مالدار ہی نہیں بلکہ مالداروں کے بھی سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو دو اشکال ہوا، ایک تو اعلان ہونا چاہیے اور یہاں اعلان نہیں ہوا، اور دوسرے اعلان کے بعد ان لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم مالدار ہیں، یا سید الساد، مالدار اگر نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ بولو سید السادات ہیں۔ جب مالداروں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تو سرداروں کے لیے تو بولو بدرجہ اولا استعمال کرنا۔ اس کا جواب، اس کا ایک جواب تو دیا ہے علامہ منذری نے۔ کون ہے علامہ منذری؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی نے جو حضور کو جا کے بتا دیا تھا یہی اعلان ہے، حضور کو جا کر بتا دیا تھا یہی کیا ہے؟ بولو اعلان ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا اعلان الگ الگ ہوتا، اگر بہت اہم چیز ہے تو بتاؤ 100 دینار ملے تھے تو کتنے دن تک اعلان ہوا تھا؟ 3 سال۔ اور معمولی چیز ہو، بہت معمولی چیز، ٹافی کسی کی گری ہے، گٹکا کسی کا گرا ہوا تھا، گٹکا کھا رہا مجھے گرا ہوا، کس کا گٹکا ہے؟ ایک دفعہ اعلان کرو کھا جاؤ، ایک دفعہ اعلان کرو اور کیا کرو؟ کھا جاؤ۔ تو بہرحال وہ ایک صاحب کو مرغی مل گئی تو وہ اعلان نہیں کیا، پکا تو اس کو کھا لیا، پھر تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا ابو داؤد، شبہ ہوا تو کہنے لگے کیسا ہے؟ اپنی بیوی سے کہا کیسا ہے، تھوڑا سا اعلان کر دو۔ تو پھر وہی گھر میں دھیرے سے کیا کر دیا؟ اعلان کر دیا، کس کی مرغی ہے، کس کی، باہر نہیں کیا، اب گھر ہی میں کر دیا کہ چلو کام چل جائے گا، کچھ تو اعلان ہوا۔ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور رسول کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر جب گوشت پک گیا تو کہنے لگے پھر بھی بوٹی میں شبہ ہے، صرف شوربہ دے دو، بوٹی میں شبہ ہے پھر شوربہ تھا۔ بتاؤ بوٹی آ گئی کہ نہیں شوربے میں؟ اس کا تو پورا عرق کس میں آ گیا؟ شوربے کے اندر آ گیا۔ بہرحال علامہ منذری نے کیا جواب دیا تھا؟ حضور کی مجلس میں جا کر بتا دیا، وہی اس کا کیا ہے؟ جواب ہے۔ زیلعی نے کہا کہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے کہ 3 دن تک حضور نے اعلان کروایا تھا، تو گویا کہ یہاں کیا ہوا؟ اعلان ہوا۔ یہ کس نے کہا؟ بولو زیلعی نے۔ بیہقی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، بیہقی تو اسی کے لیے بیٹھے ہی ہیں، بیہقی کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ بولو ضعیف ہے۔ ضعیف اس لیے ہے کہ اس میں اضطراب ہے، ابھی تم پڑھو گے، کبھی جو مالک ہے وہ لڑکا ہے اور کبھی مالک عورت ہے، اور کبھی ایک اسی دن آ گیا اور بعض روایتوں میں 3 دن کے بعد آیا، تو کیا ہے؟ بولو اضطراب، اور اضطراب کی وجہ سے حدیث کیا ہو جاتی؟ ضعیف ہو جاتی۔ جب ضعیف ہے تو اس کا کوئی جواب واب دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بولو سرخسی کہتے ہیں جو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں، اور حکومت وقت نے ان کو کنویں میں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، کنویں میں ان کو قید کر دیا تھا کہ کنویں کے اندر رہو، باہر آنا نہیں ہے۔ اسی کنویں میں پانی وانی نہیں تھا، اسی میں وہ قید تھے، اور شاگرد لوگ کنویں کے کنارے آ کر بیٹھ جاتے تھے اور کنویں کے اندر ہی جو سبق پڑھاتے تھے، اور اپنی پوری مبسوط وہیں سے لکھوائی ہے۔ مبسوط کئی جلدوں میں، 20 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور کنویں میں رہتے تھے اور بولتے تھے، شاگرد لوگ باہر بیٹھ کے لکھتے تھے، تو پوری مبسوط تیار ہو گئی۔ بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ سرخسی کہتے ہیں یہ ملک الملک ہے، ملک الملک ہے، فرشتے نے لا کر پھینک دیا۔ کس نے پھینک دیا تھا؟ فرشتے نے، کہ لو اپنی بھوک مٹاؤ، پھر کوئی مانگے ہوئے گا تو دے دینا، لیکن لو ابھی اپنی بھوک کو اس کو کیا کرو؟ مٹاؤ۔ تو کس نے پھینک دیا؟ بولو فرشتے نے۔ اور جب فرشتہ پھینک رہا ہے تو اس میں اعلان کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو سادات بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ کس نے پھینکا؟ فرشتے نے پھینکا۔ کتنے جواب ہو گئے اب تک؟ دیکھو تو 4 ہو گئے۔ پہلا جواب کس کا ہے؟ منذری کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی مجلس میں اعلان ہو گیا۔ دوسرا جواب کس کا؟ زیلعی کا، وہ کہتے ہیں عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ 3 دن تک کیا ہوا اعلان۔ اور تیسرا جواب کس کا ہے؟ بولو بیہقی کا، اور بیہقی یہ کہتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ بولو ضعیف۔ اور چوتھا جواب ابھی دیا کس کا؟ سرخسی کا، وہ کہتے ہیں یہ ملک الملک۔ لیکن سنو، یہ تو اور علماء ہے، اب ذرا اپنے علماء دیوبند کی طرف آؤ۔ حضرت گنگوہی کہتے ہیں یہ
لقطہ ہے ہی نہیں، یہ تو حالت استقرار میں پائی ہوئی چیز ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں تم کو بتایا تھا۔ یہ حالت استقرار میں جو چیز پائی جاتی ہے اس میں اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی، بے اعلان کو اس کو کھا لیتے ہیں، اور وہ ید امانت نہیں ہوتا بلکہ ید زمان ہوتا۔ ید زمان کا مطلب کہ بعد میں مالک آئے گا تو اس کا کیا دینا پڑے گا؟ تاوان دینا پڑے گا۔ سب سے اچھی رائے اب تک جو رائے آئی ہیں اس میں کون ہے؟ بولو حضرت گنگوہی۔ بڑی گہری نظر ان حضرات کی، اور بہت اہمیت کے ساتھ کوئی بات بیان فرماتے ہیں، ان کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ سہارنپوری حضرت خلیل فرماتے ہیں کہ جب اتنے سارے لوگوں نے کہا تو میں بھی تو دیوبندی ہوں، تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اعلان سے پہلے کا واقعہ، اعلان کا حکم اترنے سے پہلے کا واقعہ۔ یہ کس کا جواب ہے؟ بولو سہارنپوری کا۔ تو دیکھو منذری کا جواب، زیلعی کا جواب، بیہقی کا جواب، سرخسی کا جواب، گنگوہی کا جواب اور سہارنپوری کا جواب۔ 6 یہ کتنے جواب ہو گئے؟ بولو 6۔ اس میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب تم کو علا وجہ، جب اس لیے کہ تو رف الاشیاء بیازداریہ، جب اور دوسرے اقوال معلوم ہوں گے تو جو اہم قول ہے اس کی تمہیں کیا معلوم ہوگی؟ قدر معلوم ہوگی۔ تو یہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بہت زیادہ بہتر ہے۔ اب ذرا بتلاؤ، تم جواب دو، اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ لقطہ ہے ہی نہیں، یہ تو حالت استقرار میں پائی ہوئی چیز ہے جس پر قبضہ ید امانت نہیں ہوتا بلکہ کون ہوتا ہے؟ ید ضمانت ہوتا ہے، اور اس میں اعلان کی ضرورت نہیں۔ لیکن ید ضمانت ہے تو بعد میں کیا دینا پڑے گا؟ تاوان دینا۔ چلو بھائی تاوان دے لیں گے بعد میں، اس وقت تو بھوت مٹا لیں، اقرار ختم کر لیں، استقرار ختم کر لیں، ورنہ آدمی مر جائے گا۔ اب آگے دیکھو، یہ 2 سے فشترا بھی دقیقاً، حضرت علی نے اس کا آٹا خریدا، فعرفہ صاحب الدقیق، حضرت علی کو پہچان لیا آٹے والے نے، تو حضرت علی کا دینار واپس کر دیا، اور حضرت علی نے دینار لے لیا اور اس میں سے بھنایا، کیا بنایا؟ بولو 2 تیرا، اور فشترا فی لحمن، اور اس سے گوشت خریدا۔ بہرحال گوشت روٹی تیار۔ اب اگلی حدیث، ان دونوں حدیثوں کی تفصیل ہے، ہم سے حدیث بیان کی۔ یہ حدیث جو ابھی تم پڑھ کر فارغ ہو، یہ حدیث صحیح ہے۔ کون حدیث؟ حدیث صحیح۔ اس سے پہلے والی کون تھی؟ حدیث حسن تھی۔ اب اگلی بھی حدیث حسن ہے۔ ہم سے حدیث بیان کیا جعفر ابن مسافر تنیسی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابن ابی فدیک نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا موسیٰ ابن یعقوب زمعی نے، وہ ابو حازم سے، وہ سہل ابن سعد سے، کہ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ دخل علی فاطمہ، حضرت علی کہتے ہیں کہ دخل علی فاطمہ، حضرت علی آئے کس کے پاس؟ بولو فاطمہ، اور کس کے پاس؟ حسن اور حسین۔ علی کے پاس حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے، اور اپنے گھر میں، اور دیکھا کہ حسن حسین دونوں کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ حسن و حسین یبکیان، دونوں کے دونوں رو رہے ہیں۔ اب ان دونوں پر شیعہ روتے ہیں۔ ارے اب ان دونوں پر کون روتے ہیں؟ بولو شیعہ۔ فقال ما یبکیہما، حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا ان دونوں لاڈلوں کو، ان دونوں نوجوانوں کو، نور نظر کو، لخت جگر کو کون سی چیز رلا رہی؟ ما یبکیہما، کون سی چیز ان کو رولا رہی؟ کیوں رو رہے ہیں؟ قالت الجوع، انہوں نے کہا کون چیز رولا رہی ہے؟ بولو بھوک سے رو رہے ہیں۔ اب سن لو، فخرج علی، حضرت علی حالت اضطرار میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں۔ فخرج علی فوجد دینارا بالسوق، ایک دینار پایا بازار میں۔ اب دینار پایا تو خوش ہو گیا، فجا، اعلان کیا طالب علم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اعلان کیا، کس نے کہا کہ اعلان کیا؟ زیلعی نے۔ مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے کس نے کہا؟ بولو زیلعی۔ لیکن یہاں دیکھ، فجا الی فاطمہ، آئے فاطمہ کے پاس، وہ اخبرہا، اور حضرت فاطمہ کو بتلایا کہ اہلیہ محترمہ مجھے تو ایک دینار راستے میں چمک رہا تھا، میں نے لے لیا۔ تو حضرت فاطمہ نے مشورہ دیا، اذهب الی فلان یہودی، فلانے یہودی کے پاس جاؤ، وہ مسٹر تھینک یو جو ہے، ارے اس کا کیا نام تھا؟ بولو مسٹر تھینک یو تھا، اس کے پاس گئے یہودی کے پاس، فخذ لنا دقیقا، ہمارے لیے آٹا خرید لاؤ۔ فجاء الیہودیہ، حضرت علی یہودی کے پاس آئے، فاشتری بہ دقیقا، اور یہودی سے آٹا خریدا۔ تو یہودی نے کہا انت ختن ھذا الذی یزعم انہ رسول اللہ، کیا تم داماد، ختن کا ترجمہ کرو طالب، کیا تم داماد ہو اس آدمی کے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول۔
تو حضرت علی نے کہا ہاں میں انہیں کا داماد ہوں. تو وہ یہودی کیا کہتا تھا دیکھو فخذ دینار کا ولقد دقیق, دینار لے لو اپنا اور آٹا تیرا, دینار لے لو اور آٹا تیرا, بلا پیسے کے تم کو دوں گا. فخرج علی, تو خیر حضرت علی آٹا لے کر آئے. حتی جاء بھی فاطمہ, یہاں تک کہ جاء بالآٹا, جاء بھی کا ترجمہ کرو گے کیا لے کر آئے, آٹا لے کر آئے. کس کے پاس, حضرت سیدہ فاطمہ, اور فاطمہ کو پوری خبر بتلائی کہ اس نے تو پیسہ ویسا نہیں دیا. تو فاطمہ نے کہا اذهب الى فلان الجزار, تو اب جاؤ فلانے قصاب کے پاس. کس کے پاس جاؤ, بدھو قصاب کے پاس جاؤ. فخذ لنا بدرہم لحمن, ہمارے لیے 1 درہم کا کیا خرید لو, گوشت خرید لو. فذهب, اور وہ گئے تو 1 درہم کا خریدنا ہے اور یہاں دینار ہے. فرہنت دینار, تو دینار کو رہن رکھ دیا. بدرہم لحم, گوشت کے درہم کے بدلے, دینار کو رہن رکھ دیا گوشت کے درہم کے بدلے کا کیا مطلب ہوا؟ 1 درہم کا جو گوشت خریدا تھا تو درہم تو تھا نہیں, کیا تھا, دینار تھا. تو پورا دینار دے دیا کہ تمہارا 1 درہم جو ہے وہ میں جب دے دوں گا تو اپنا دینار لے جاؤں گا, یہ رہن رکھنا ہوا. فجاء به, بہرحال گوشت لے کر آئے حضرت علی. فاجنت, حضرت فاطمہ نے گوشت کو گوندھا. کس کو گوندھا بولو, آٹے کو. وخبزت, نصبت, علامہ سندھی بہت بڑے شاعر ہیں ابو داؤد کے, وہ نصبت کا ترجمہ کرتے ہیں آٹا گوندھا اور تھک گئی. نصبت کے معنی کیا کرنا, تھک جانا. آٹا گوندھا اور تھک گئی. ہم کہتے ہیں نہیں علامہ سندھی, تھک نہیں بلکہ آٹا گوندھا اور دیگ چڑھایا. ارے گوشت کا دیگ کیا کیا, چڑھایا. تو نصبت کا 2 ترجمہ ہے, آٹا گوندھا اور تھک گئی, یہ بھی ترجمہ ہو سکتا. اور آٹا گوندھا و نصبت القدر, اور بولو ہادی کو آگ پر کیا کر دیا, چڑھا دیا. وہ خبزت, اور روٹی پکایا. اور جب یہ سب کھانا وانا پک گیا تو ارسلت الی ابیہا, اپنے والد محترم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آدمی کو. فجاءہم, باپ تو بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے نا, حضور فوراً تشریف لے آئے. فجاءہم, حضور ان کے گھر پر آ گئے. فقالت یا رسول اللہ, حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اذکر لک, میں آپ کو پورا قصہ بتاتی ہوں. اذکر درہم کیسے گوشت آیا, روٹی کیسے آئی, پورا قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں. فإن رأيته لنا حلالا, اگر آپ ہمارے لیے حلال سمجھتے ہیں تو ہم اسے کھائیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گے, اس لیے کہ ہم بھی سید آپ بھی سید, جو آپ کے لیے حلال ہمارے لیے وہ آپ کے لیے, تو آپ بھی کھائیں گے. من شانی, پھر انہوں نے پورا قصہ بتایا. من شان ہی قضا و قضا کا ترجمہ کرو گے, اس کا واقعہ یوں ہے, قضا قضا کا ترجمہ کرو یوں ہے, اس طرح سے پورا واقعہ جو پڑھے بچے. قال, حضور نے فرمایا کلو بسم اللہ, کھاؤ بسم اللہ, کس کے نام سے کھاؤ, اللہ کے بسم. فاکلوا, کہتے ہیں سب لوگوں نے کھایا. طالب علم حضور نے بھی کھایا کہ نہیں کھایا, حضرت فاطمہ نے بینہم مکان, ابھی کھا کر ہاتھ ہی وہ دھو رہے تھے, کھا چکے تھے. اس غلام ینشد, یہاں تک ایک عورت ایک بچہ, اس سے پہلے روایت میں کیا تھا بولو, اس کی توجیہ علماء نے کی ہے کہ وہ بچہ بھی آیا اور عورت بھی آئی. عورت ماں تھی, بچہ اس کا, اور دونوں ساتھ جا رہے تھے, دونوں کا گم ہوا. تو کسی روایت میں کہا عورت نے کہا اور کسی روایت میں کہا بولو بچے نے کہا. خیر فرمایا ایک بچہ ینشد اللہ ہے, وہ اللہ کا واسطہ دے رہا تھا اور اسلام کا واسطہ دے رہا تھا اور دینار کا اعلان تھا. کس کے واسطے سے دینار کا اعلان کر رہا تھا, اللہ اور اسلام. بھائی اسلام کی وجہ سے دے دو, اسلام کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر دے دو, میرا دینار گم ہو گیا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فدعی لہو, اس بچے کو حضور کے پاس بلا کر لائے. دعی لہو, لہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع حضور, اور دعیہ سے مراد غلام کو لایا گیا. کس کے پاس لایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. فسألہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو اس غلام سے کیا کیا, فدعی لہو, تو غلام کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلایا گیا. ٹھیک کہتے ہو, دعیہ کا نائب فاعل تو وہ بچہ ہوگا, اور لہو رسول پاک صلی اللہ. فسألہ, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تیرا دینار کیسے گم ہوا. فقال سقط منی فی السوق, میرے ہاتھ سے دالون کے چوراہے پر گم ہو گیا. کہاں گم ہو گیا, بولو بازار میں.
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جاؤ قصاب کے پاس اور اس سے کہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں، حضور تم سے کہلوائے ہیں، ارسل الیہ بالدینار، وہ دینار مجھے دے دے، ودرہمک علیہ، اور تیرا درہم میرے ذمے ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایک درہم کے بدلے کیا دھیان رکھ رہا ہے کہ دینار نہ، تو جا کر قصاب سے کہو کہ وہ دینار دے دو اور تمہارا جو ایک درہم ہے وہ حضور کے ذمے، حضور اس کو کیا کریں گے؟ ادا کر دیں گے۔ تو بتاؤ یہ کون ید ہے؟ ید امانت ہے یا ید ضمانت؟ ید ضمانت۔ بہرحال اس لڑکے کا دینار مل گیا اور ان حضرات کا بھی کام چل گیا۔ وَدِرْهَمُكَ عَلِيَّ، اور تیرا درہم میرے ذمے ہے۔ کہتے ہیں فَأَرْسَلَ بِهِ، تو یہ نا، تو حضرت ارسل بِهِ، تو حضرت ارسل بھی اس آدمی نے دینار کو بھیج دیا، قصاب نے دینار کو بھیج دیا، کس کے ذریعے بھیج دیا؟ بولو حضرت علی۔ فدفعہ، اور پھر اس دینار کو دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس دینار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کس کو دے؟ فدفعہ رسول اللہ علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینار کو اس بچے کے کیا کر دیا؟ بولا حوالے کر دیا۔ قصاب نے بھیج دیا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار کو بچے کے کیا کیا؟ حوالے۔ پھر ذرا سا دیکھو، ارسل الیہ بالدینار، قصاب سے کہا کہ دینار میرے پاس بھیج دو اور تیرا درہم میرے ذمے۔ فارسل بہ، اس نے دینار کو کیا کر دیا؟ بولو بھیج دیا۔ پھر دینار کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الیہ کو دے دیا۔ کون ہے الیہ؟ اس بچے کو دے دیا۔ ہم سے حدیث بیان کیا سلیمان ابن، اب ذرا بتلاؤ کہ یہ جو سرخسی نے کہا ہے یہ کیا تھا؟ بولو ملقل ملک، کیا تھا؟ کس نے پھینکا تھا؟ فرشتے نے۔ یہ بھی ہو سکتا کہ فرشتے نے لا کر، کیا فرشتے مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ دیا ایک بزرگ ہے جن کا مدار خیرآباد میں، بہت بڑے چھوٹے مخدوم صاحب کہے جاتے ہیں، اللہ دیا، اور وہ کسی سے ہدیہ ودیہ نہیں لیتے تھے، غربت بہت زیادہ تھی اور گھر میں گھاس تھی، وہ گھاس بھی نوچ نوچ کر گھر والے کھا گئے اور گھاس بھی ختم ہو گئی تو کوئی چیز کھانے کی، بالکل حالت اضطرار ہے، فقیر، تو اور کسی کا ہدیہ لیتے نہیں تھے۔ تو ایک آدمی نے درہم کی تھیلی گھر کے دیوار کے باہر سے ان کے گھر میں پھینک دیا کہ یہ ملکل ملک سمجھ کر کیا کریں گے؟ لے لیں گے۔ لیکن وہ اتنے یہ تھے کہ انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، کہا جدھر سے آیا ادھر ہی اٹھا کے پھینک دو، جدھر سے آیا ہے ادھر ہی اٹھا کے کیا کرو؟ پھینک دو۔ بتاؤ ایسے مستغنی لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے۔ آج بھی ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے، لوگ ان کی قبر کی زیارت کرتے ہیں۔ میں بھی خیرآباد جب جاتا ہوں، سیتا پور میں، تو ان کے قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ چھوٹے مخدوم کہے جاتے ہیں، اللہ دیا، بہت اللہ والے تھے۔ مجھ سے حدیث بیان کیا سلیمان ابن عبد الرحمن دمشقی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن شعیب نے۔ نام یاد رکھو گے تعلیم؟ کیا نام ہے؟ محمد ابن شعیب۔ وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ بولو مغیرہ ابن زیاد سے، یہ بھی نام یاد رکھنا۔ وہ نقل کرتے ہیں ابو زبیر مکی سے۔ تو اب بتاؤ تین نام یاد رکھنا، نمبر ایک محمد ابن شعیب، نمبر دو مغیرہ ابن زیاد، نمبر تین ابو زبیر مکی۔ اصل راوی ابو زبیر مکی ہیں اور ان کے دو شاگرد ہیں، ایک شاگرد تو یہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، کون بولو؟ مغیرہ ابن زیاد، اور ان کے دوسرے شاگرد مغیرہ ابو سلمہ ابن مسلم ہیں۔ کون ہے؟ بولو مغیرہ ابو سلمہ، ان کو ابو سلمہ بھی کہتے ہیں اور ابن مسلم بھی کہتے ہیں۔ میں نے ایک ہی ساتھ ان کا سب نام لے دیا، کیا نام ہے؟ اب میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو ابو زبیر مکی کے ایک شاگرد ہیں، پہلے شاگرد کون؟ مغیرہ ابن زیاد، ان سے حدیث نقل کی ہے کس نے؟ بولو محمد ابن شعیب۔ اور ابو زبیر مکی کے دوسرے شاگرد کون ہیں؟ مغیرہ ابو سلمہ ابن مسلم، ان سے نقل کرتے ہیں دو آدمی، نمبر ایک نعمان ابن عبد السلام اور نمبر دو شبابہ۔ کون کون نقل کرتے ہیں؟ بولو نعمان ابن عبد السلام اور شبابہ۔ اب بات ذرا سا آگے دیکھو، بہرحال یہ پہلے محمد ابن شعیب ہیں، یہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ بولو مغیرہ ابن زیاد سے، اور وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ بولو ابو زبیر مکی سے۔ انہ حدثہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے حدیث بیان کی حضرت جابر بن عبداللہ کی طرف سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو چھوٹ دی، رخصہ کا ترجمہ کرو، کیا چھوٹ دی؟ عصا، حبل، حبل، صوتن، عصا پا جائے کوئی آدمی، یا رسی پا جائے کہیں گری ہوئی ہے، یا سوٹا کوڑا پا جائے اور اس کے ہم مثل ٹافی پا جائے،
गुटखा पा जाए, मामूली चीजें अगर पा जाए तो ऐलान की जरूरत नहीं, खुद इस्तेमाल कर सकता। और वो चीज उसका मेयार है कि मालिक उसके तलब में दोबारा परेशान ना हो, मिल गया नहीं मिला नहीं मिला, और उसकी तलब में अगर परेशान है तो ऐलान किया जाएगा। कितने दिन ऐलान किया? 3, और उसके बाद 3 साल नहीं, कितना है बोलो? 1 साल, और उसके बाद का ज़ाब्ता तुमको मालूम है। तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहलत दी है मामूली चीज़ों में। आसा गिर गया किसी का, रस्सी गिर गई, और आगे बोलो कोड़ा गिर गया, अशबाहु में क्या चीज़ें आएंगी बोलो? मामूली चीज़ें। यल्तक़ितुर रजुल, कहते हैं अगर पा गया तो आदमी उसे उठा ले, यंतफ़िउ बिही, बोलो फायदा उठाए, ऐलान करने की जरूरत नहीं। अबू दाऊद कहते हैं वही बात जो मैं तुमको पहले बताना चाहता था। कहते हैं इस रवायत को नौमान इब्न अब्दुस्सलाम ने नकल किया। नाम बताओ कौन? किससे नकल किया? मुगीरा अबू सलमा से, उन्हीं की सनद के साथ जो ऊपर गुजरी है। और इसी हदीस को शबाबा ने भी रवायत किया। किससे बोलो? मुगीरा इब्न मुस्लिम से। अभी मैंने तुमको बताया था मुगीरा अबू सलमा और मुगीरा इब्न मुस्लिम दोनों कौन हैं बोलो? एक हैं। और इन दोनों ने जो मुगीरा इब्न अबू सलमा कहते हैं यानी नौमान इब्न अब्दुस्सलाम, और जो मुगीरा इब्न मुस्लिम कहते हैं कौन? शबाबा, इन दोनों ने नकल किया किससे बोलो? अबू जुबैर से। और हजरत अबू जुबैर ने किससे नकल किया? जाबिर इब्न अब्दुल्ला से। काल, कहते हैं कि ये जो शबाबा वो कहते हैं कानू लम यज़कुरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मशाइख इस हदीस में हुजूर का जिक्र नहीं करते थे। हुजूर का जिक्र न करने का मतलब कि रवायत मरफू नहीं बयान करते थे, बल्कि क्या बयान करते थे? मौकूफ। जाबिर पर मौकूफ करते थे, हुजूर का नाम नहीं लेते। अब सर उठा के बताओ पहली रवायत कितने रवायत नकल किया बोलो? मोहम्मद इब्ने शुआइब ने। किससे नकल किया? मुगीरा इब्ने ज़ियाद से। और वो नकल करते हैं किससे? अबू ज़ुबैर। और ये मरफू, ये कौन रवायत है बोलो? मरफू। और दूसरी रवायत 2 आदमी नकल करते हैं। नंबर कौन? नौमान इब्ने अब्दुस्सलाम, और दूसरे कौन? शबाबा। और दोनों उसी एक ही मुगीरे से नकल करते हैं। कौन मुगीरा? मुगीरा अबू सलमा और मुगीरा इब्ने ज़ियाद अलग हैं, और ये मुगीरा अबू सलमा और मुगीरा इब्ने मुस्लिम क्या हैं? अलग हैं। पता चला इब्ने जुबैर के 2 शागिर्द हैं। इब्ने जुबैर मक्की के 2 शागिर्द, एक मुगीरा इब्ने ज़ियाद और दूसरे शागिर्द कौन है बोलो? मुगीरा अबू सलमा इब्ने मुस्लिम। और मुगीरा अबू सलमा और मुगीरा इब्ने मुस्लिम से नकल करते हैं कौन? नौमान नकल करते हैं और शबाबा नकल करते हैं। कौन नकल करता है बोलो? नौमान और शबाब। और मुगीरा इब्ने ज़ियाद से कौन नकल करता है? मोहम्मद इब्ने शुआइब। अरे है ना ध्यान में देखो, मोहम्मद इब्ने शुआइब किसे नकल करते? देखो मुगीरा इब्ने ज़ियाद से, वो अबू ज़ुबैर मक्की से। और नौमान इब्ने अब्दुस्सलाम नकल करते हैं किससे बोलो? मुगीरा अबू सलमा से। और शबाबा भी नकल करते हैं किससे बोलो? मुगीरा से। और ये दोनों हज़रात नकल करते हैं किससे बोलो? जाबिर से। पहली रवायत में इस रवायत में क्या फर्क है? वहाँ मुगीरा इब्ने ज़ियाद हैं और हदीस मरफू है, और यहाँ मुगीरा अबू सलमा मुगीरा इब्ने मुस्लिम हैं, वही आदमी। और ये रवायत क्या बोलो? मौकूफ। काल है, ये फरमाते हैं कि लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मशाइख जिनसे हमने हदीस सुनी है वो लोग हुजूर का नाम नहीं लेते थे। किस पर मौकूफ रखते थे? हजरत जाबिर पर। खालिद इब्न मखलद फरमाते हैं वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान किया मामर ने, वो अम्र इब्न मुस्लिम से, वो इकरमा से। और मैं समझता हूँ कि इकरमा नकल करते हैं किससे बोलो? अबू हुरैरा। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालतुल इब्निल मक्तूमा गरामतुहा व मिस्लुहा माहा। ऊंट के जालना के बारे में आपने पढ़ा था कि उसको पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाए ना, इसलिए कि उसकी टांग उसके पास है और उसका मशकीज़ा पिटारा उसके पास है, इसलिए उसको पकड़ा नहीं जाएगा, मालिक आगे ले जाएगा। लेकिन एक साहब ने ऊंट पकड़ के छुपा लिया। ऊंट पकड़ कर क्या किया? छुपा लिया कहीं ले जाकर। कहाँ? दारुल हदीस के अलावा कहाँ छुपाए होंगे? कोई बड़ी जगह तो नहीं है। ऊंट ले जाके छुपा लिया। तो कहते हैं जब ये साहब पकड़े जाएंगे तो गरामत हुआ, उसको ऊंट का तावान लिया जाएगा, वह मिसलुहा माहा और उतरा ही और लिया जाएगा। अगर ऊंट 20,000 का है तो 40,000 लिया जाएगा। अगर ऊंट 20,000 का, 20,000 चुराने का और 20,000 छुपाने का।
ارے یہ ज़ाल्ला تو نہیں ہے, جب ज़ाल्ला نہیں ہے اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے تو کوئی اگر اٹھا لے گا تو چورانا ہو جائے گا نا. اور چورانے کی سزا کتنی ہے؟ 20,000. اور چھپانے کی سزا کتنی؟ 20,000. تو اس کی جتنی قیمت. لیکن علماء سب کے سب کہتے ہیں, علماء سب کے سب کہتے ہیں یہ تحدید ہے یا منسوخ ہے. یا تو تشدید ہے, تحدید ہے, دھمکی کے طور پر کہا گیا تاکہ کوئی چھپائے نہ, یا یہ کہ اگر یہ حکم ہے تو کیا ہے؟ منسوخ ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم کو تو جو حدیث ملے گی ہم عمل کریں گے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ہم کو جو حدیث ملے گی اس پر کیا ہے. تو امام احمد بن حنبل کا صرف اور صرف ان کا مسلک یہ ہے, یہ بات صحیح ہے, جو اونٹ چرائے گا 2 گنا کھوئے گا. جو اونٹ چرائے گا اس کو بولو 2 گنا. ایک طالب علم حدیث سنا رہا تھا تبلیغ نصاب حضرت عمر کے بارے میں کہ اسلام لانے سے پہلے وادی نجران میں اونٹ چرایا کرتے تھے. ارے ارے چرایا کرتے تھے اس پر لکھا, سمجھے, حضرت عمر اونٹ چرایا کرتے تھے. تو اس کمبخت نے جاہل نے کیا پڑھا؟ بولے اونٹ چرایا کرتے تھے. معاذ اللہ, اگر عمر ہو گئے تو بتاتے اس کو. حدیث میں دیکھو ذالۃ الابل المکتومہ, وہ اونٹ جس کو چھپا لیا گیا اس کا ذالہ کیا ہے؟ اس کے جو پکڑ لیا تم نے لقطہ بنا لیا تو غرامت وہ اس کا تاوان یہ ہے کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی. وہ مثلھا ماہا ترجمہ کر لو, اور اسی کے مثل. اگر قیمت کتنے کی ہے؟ 20,000. کتنا دینا پڑے گا؟ 40,000. اور ایک روایت اس سے پہلے گزر چکی, مارا بھی جائے گا اس کو سزا بھی دی جائے گی. تو وہاں بتایا تھا یا تو بطور تشدید ہے یا منسوخ ہے. یہاں بھی وہی بات ہے, یا تو یہ بطور تشدید ہے, دھمکی کے طور پر کہا جا رہا ہے, یہ عمل نہیں کیا جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پتھر سے مار دیں گے, چلا کے مار دیں گے, لیکن بتاؤ ماریں گے تو یہ بطور کیا ہے؟ بولو دھمکی ہے. جی تب یہ آخر میں بتایا, اگر شروع میں بتاتے تو بالکل ہی نہیں ڈرتے, سمجھتے کہ یہ بطور دھمکی ہے, اس پر عمل نہیں کیا, لیکن اس پر عمل کیا جائے گا. آخری حدیث دیکھو, ہم سے حدیث بیان کیا یزید ابن خالد ابن موہب نے. کس نے بیان کیا؟ طالب یزید ابن خالد. نام یاد رہے گا, اور نام یاد نہ رہے تو ابن موہب صرف یاد رکھنا. یہی یزید جن کے دادا موہب ہیں تو ان کو صرف ابن موہب ہی کہا ہے. کبھی کبھی نسبت کس کی طرف کی جاتی؟ دادا کی طرف. تو یزید کا دوسرا نام کیا ہے طالب؟ ابن موہب. اور ہمارے دوسرے استاد احمد ابن صالح, امام ابو داؤد کے دونوں استاد ہیں. کون کون؟ یزید ابن خالد ابن موہب, اور دوسرے استاد کون؟ احمد ابن صالح. دونوں کہتے ہیں ہم سے حدیث کیا ابن وہب نے. طالب علم دھوکہ مت کھانا, ابن موہب الگ ہیں اور ابن وہب الگ. ہم سے حدیث بیان کیا ابن وہب نے. وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دیا عمر نے, اخبرنی امرن, ہمیں امر خبر دیا عمر نے. ذرا سے یہاں رکو, ابن وہب نے جو حدیث بیان کی عمر سے تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ اخبرنی. اور یاد رکھنا ابن موہب جو پہلے والے ہیں, پہلے والے کون ہیں؟ ابن موہب. وہ جب عمر سے نقل کرتے ہیں تو ان عمرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو ان عمرن. بتاؤ کون اخبرنی عمر کہتا ہے اور کون ان عمرن کہتے ہیں؟ ابن وہب اخبرنی عمرن کہتے ہیں اور ابن وہب اخبرنی ان عمرن کہتے ہیں. پھر ذرا دوہراؤ, سمجھے نہیں ہو. ابن وہب کیا کہتے ہیں؟ ذرا دیکھ لو, میں اخبرنی امرن کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ اور ابن موہب جو ہیں وہ اخبرنی نہیں استعمال کرتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ ان امر. اور تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں زوردار کون ہے؟ اخبرنی زوردار ہے بنسبت کس کے؟ ان کے. اس لیے کہ مدلس کا ان معتبر نہیں ہوتا اور اس کا اخبرنی کیا ہوتا؟ معتبر. پتا چلا اخبرنی طاقتور ہے کس سے؟ بولو ان سے. پھر سر اٹھا کے بتاؤ ابن وہب کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی. اور ابن موہب کیا کہتے ہیں؟ ان امر. بہت اچھی بات, سمجھ میں آ گئی. وہ نقل کرتے ہیں بکیر سے, وہ یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن بلتاع سے, وہ نقل کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عثمان تیمی سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے حاجیوں کا لقطہ اٹھانے سے. مکہ جاؤ حج کرنے اور وہاں گرا ہوا ایک حاجی کا احرام گرا ہوا, ایک حاجی کا پرس گرا ہوا, ایک حاجی کا پیسہ گرا, کوئی چیز گری ہوئی ہے, تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھانے سے کیا کیا؟ منع کیا. لیکن یہی حدیث بخاری اور مسلم میں ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, لیکن بخاری اور مسلم میں اسی حدیث میں ایک قید لگی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لقطے سے منع کیا ہے الا لمنشد, مگر وہ آدمی جو کیا کرے؟ اعلان کرے. پتہ چلا کہ
اعلان تو ہر نقطے میں کرنا ہے، اور حاجیوں کے نقطے میں بھی کیا کرنا ہے؟ اعلان۔ تو یہاں جو حدیث میں کہا گیا کہ حاجیوں کے نقطے سے منع کیا گیا ہے، تو یہ حدیث اپنے ظاہر مفہوم کے اعتبار سے نہیں، اس میں قید لگی ہو۔ کیا قید لگی ہو؟ منشد، اعلان کرنے والا۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ ہر نقطے کو تو وہی اٹھائے گا نا جو کیا کرے گا؟ اعلان۔ لیکن یہاں اعلان کرنے والے کا خاص طور سے اعلان اس لیے کیا کہ مکے کے نقطے میں جو ہے آدمی کو اعلان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اعلان کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے حضور نے منشدین کی کیا لگا دی قید، ورنہ ہر نقطے میں۔ اب سن لو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مکے کا نقطہ اٹھایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، لیکن کبھی کھایا نہیں جائے گا، نہ مالدار کھائے گا نہ دھنی کھائے۔ ان حضرات نے پہلے تو مالدار کو بھی فائدہ پہنچایا، اب فقیر کا بھی فائدہ چھین لیا۔ ارے پہلے تو مالدار کو بھی فائدہ پہنچا اور فقیر کا بھی فائدہ کیا کر لیا؟ چھین لیا۔ بتاؤ امام شافعی اور ایک قول کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ مکے کے نقطے کا اعلان کیا جائے گا، لیکن مالک نہیں ملے گا تو کوئی آدمی اس کو کھا نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں، احناف ہی نہیں بلکہ 2.5 اماموں کے یہاں، امام مالک، حنیفہ اور ایک قول کے اعتبار سے کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو اور نقطے کا حکم ہے کہ اعلان کے بعد غریب کھائے گا، وہ اس نقطے کا بھی حکم ہے، مکے کے بھی اعلان کیا جائے گا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا یہاں اعلان کا اتنا اہتمام کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب 2 ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ مکے میں شاید اعلان کی ضرورت نہ ہو، اس لیے کہ آدمی ملے گا ہی نہیں، تو حضور کہتے ہیں نہیں، اعلان کی ضرورت ہے اور زیادہ اعلان کی ضرورت ہے تاکہ اس کا مالک اس کو آ کر کیا کرے؟ لے جائے۔ اور نقطوں میں اور اس نقطے میں فرق صرف اتنا ہے، تو اور نقطوں میں اعلان کیا جائے گا، اس میں بولو زیادہ اعلان کیا جائے گا۔ اور وہ حضرات اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں، امام شافعی اور ایک روایت کے اعتبار سے امام بودھ کہتے ہیں اعلان کیا جائے گا لیکن لیا نہیں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کس دلیل سے آپ کہتے ہیں کہ اعلان کیا جائے گا لیا نہیں جائے گا؟ اب بھائی اعلان کا مطلب ہی ہے یا تو مالک تک پہنچ جائے یا مولم تک پہنچ جائے۔ ارے یا تو مالک تک پہنچ جائے، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تیرے لیے ہوگا یا تیرے بھائی کے لیے ہوگا یا کس کے لیے ہوگا؟ اب میں تم سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں، مسئلہ بتلا دو، مکے کا نقطہ اٹھایا جائے کہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ اٹھایا جائے گا۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ایک روایت کے اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ اعلان کیا جائے گا لیکن کھایا نہیں جائے گا۔ اور جمہور کیا کہتے ہیں؟ اعلان کیا جائے گا اور زیادہ اعلان کیا جائے گا۔ کیوں زیادہ اعلان کیا جائے گا؟ اس 2 وجہ سے۔ ایک وجہ سے یہ کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہاں اعلان کی ضرورت نہ ہو، ایک آدمی گیا تو گیا، اب مینا میں سے کوئی چلا گیا تو چلا گیا، پھر نہیں آئے گا، عرفات میں تو چلا گیا تو اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں نہیں، اعلان کرنا پڑے گا، اور چونکہ چلا بھی گیا ہے اور آنے کا امکان کم ہے، اس لیے بولو اعلان زیادہ ہے۔ عرفات میں اعلان کرو، مینا میں بھی اعلان کرو، مکے میں بھی آ کر کیا کرو؟ اعلان کرو، بہت اعلان کرو۔ اس کے بعد کیا ہے وہ تم اعلان کرو، اعلان کے بعد کیا ہے اس کا تم اعلان کرو۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ایک روایت کے اعتبار سے کھایا نہیں جائے گا، اور جمہور کی روایت کے اعتبار سے بولو کھایا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح سے عام نقطہ اسی طرح سے یہ بھی نقطہ۔ اگر یہ سمجھ گئے تو حدیث سمجھ گئے۔ نہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے نقطے سے منع کیا ہے۔ طالب مطلقاً اس حدیث پر عمل کیا جائے گا یا صحیحین میں جو قید ہے اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا؟ صحیحین میں کیا قید لگی؟ ابو ہریرہ کی روایت بخاری اور مسلم دونوں میں الا لمنشدین اعلان۔ اب سن لو، یہاں حدیث میں وہی کہتے ہیں، دوسری حدیث میں جو قیدیں ہوتی ہیں ان قیدوں کا لحاظ کیا جائے گا۔ احمد کہتے ہیں، یہ احمد کہاں سے آئے ہیں ذرا دیکھو تو، تلاش کرو تو۔ ارے احمد بن صالح جو دوسرے استاد ہیں نا، احمد بن صالح، وہ احمد بن صالح کہتے ہیں کہ قال ابن وہب، احمد بن صالح اپنے استاد ابن وہب سے نقل کرتے ہیں، یعنی فی لقطۃ الحاج، مکے کے نقطے سے مراد ہے حاجیوں کا نقطہ، یترکوہا، آدمی اس کو وہیں چھوڑ دے گا یہاں تک کہ اس کا مالک آ کر اسے کیا کرنے اٹھا لے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اٹھائے گا ہی نہیں۔ حالانکہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا بھی یہ قول نہیں ہے، اور یہ راوی کی تفسیر ہے، اور راوی جو اپنی طرف سے تفسیر کرتا ہے اس کا کیا نہیں ہوتا ہے؟ اعتبار نہیں۔ یہ پوری حدیث کو سمجھا نہیں، صحیحین میں جو قید لگی ہے لمنشدین کی، اس قید کو انہوں نے پیش نظر نہیں رکھا۔ بتاؤ اٹھایا جائے گا یا اٹھایا نہیں جائے گا؟ اعلان کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا۔ اور جمہور کہتے ہیں زیادہ اعلان کیا پھر کھایا جائے گا، اور وہ کہتے ہیں
اعلان کیا جائے گا اور کھایا نہیں جائے گا. بالکل اسی طرح حدیث کو سمجھو جی. اب آگے بات کو بڑھاؤ. یہ اتنا جو ہے بتاؤ یہ کس کی تفسیر احمد نے نقل کی ہے؟ ابن وحب کی. علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے, بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن حمام, اور حنفیوں کے سمجھو بہت بڑے ترجمان ہیں علامہ ابن حمام. وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن وحب نے جو کہا ہے کہ وہاں چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ مالک پا جائے گا, کہتے ہیں آج کے زمانے میں اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. چھوڑو گے نہ تم پاؤ گے نہ مالک پائے گا, اس لیے کہ مکے میں بھی بہت چوری ہوتی ہے, حرم کے اندر سے چوری ہو جاتی ہے. جب حرم کے اندر سے چوری ہو جاتی ہے تو تمہارے محفوظ مال کی چوری ہو جاتی ہے تو لقطے کی تو بدرجہ اولا ہے, اس لیے چھوڑا نہیں جائے گا. یہ کس نے تفسیر کی؟ ابن حمام نے. ورنہ ملے گا نہیں. چنانچہ چور بھی, بعض لوگ کہتے ہیں چور حج کا ویزا لے کر جاتے ہیں. حاجی چور نہیں ہوتے, چور کیا بن جاتے ہیں؟ بولو حاجی. حاجی کبھی چور نہیں ہو سکتے, لیکن ہاں جیسے کسی نے کہا تھا طالب علم چور ہوتے ہیں تو کسی نے کہا نہیں, چور کیا بن جاتے ہیں؟ طالب علم کبھی چور نہیں ہو سکتے لیکن چور کیا بن جاتے ہیں طالب علم. تو وہاں بھی ایسا ہوتا. حج دو طرح کے لوگ, فقیر ویزا لے کر جاتے ہیں, ٹانگ ٹوٹی رہتی, بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. حج کا ویزا لے کر وہاں کیا مانگتے ہیں؟ بھیک مانگتے ہیں. اور چور حج کا ویزا لے کر جو ہے جاتا ہے خوب چوری کر کے لاتا ہے, بہت زیادہ چوری کر کے. بعض عورتیں تو چورانے کی امام ہوتی ہیں, جو پاتی ہے چورا لیتی ہیں, کچھ نہیں پاتی تو تھم سب رکھا ہوا اسی کو چرا لیتی ہیں, کچھ نہ کچھ چراتی ہیں ضرور. میں صرف حرم کے غسل خانے میں تھا, میں نے اپنا پاجامہ دھلا تھا, دھل کر اس کو تھیلے میں رکھ دیا تھا. اب وہ میں نکل کر بھول گیا, تھوڑی دور گیا تو یاد آیا تو یہ دیکھا ایک آدمی اس کو جا کے بند کر دیا اور اس کو تھیلے کو کھول بہت دیر میں نے خوب کٹکھٹایا تو بہت دیر کے بعد نکلا. وہ تھیلا کھول رہا تھا, کس میں ہو سکتا پیسہ ویسا, حالانکہ دھلا ہوا پاجامہ تھا اور کچھ نہیں تھا. تو ہوتی ہے چوری. تو ابن حمام نے کیا کہا, آج کل اگر چھوڑ دیا جائے گا تو چور اس کو کیا کریں گے؟ اٹھا لے جائیں گے. اب سنو, عون المعبود والے جو اہل حدیث عالم ہیں اور ان کے بڑے بھائی تھے غایت المقصود, انہوں نے لکھا تھا. ابو داؤد کی شرح لکھا, بڑی لمبی شرح لکھی, پوری نہیں کر سکے تو پھر ان کے بھائی نے مختصر لکھ کر پوری کیا. تو مختصر والے کا نام ہے عون المعبود, اور جو مطول ہے اس کا نام کیا؟ غایت المقصود. تو عون المعبود والے نے غایت المقصود کا حوالہ دیا ہے, اور دونوں اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء, عون المعبود والے بھی اور غایت المقصود, دونوں چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی ہیں. غایت المقصود والے چھوٹے بھائی ہیں اور عون المعبود والے بولو نہیں الٹا, عون المعبود والے چھوٹے بھائی ہیں اور غایت المقصود والے بڑے بھائی ہیں. تو غایت المقصود والوں نے لکھا اور عون المعبود والوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ابن حمام نے جو قول کہا ہے کہ آج مکے میں چوری ہو جاتی ہے اس لیے چھوڑا نہیں جائے گا, حسن جدہ. ابن حمام کا یہ قول کیا ہے؟ بولو حسن جدہ. آج تک کسی اہل حدیث نے کسی حنفی عالم کی اتنی تعریف نہیں کی, کسی اہل حدیث عالم نے کسی حنفی عالم کی اتنی تعریف نہیں کی ہے جتنا کہ کس نے کی ہے؟ صاحب غایت المقصود نے کی ہے. کس کی؟ علامہ ابن الحمام کی. کیا کہا ہے؟ قول ابن الحمام حسن جدہ, ان کا قول بہت زیادہ بہتر ہے. آگے بات کو بڑھاؤ. یہ کس کی تفسیر ہے؟ طالب علم ابن موہب راوی, اور راوی کی تفسیر کا اعتبار نہیں ہوتا. کیا ہے؟ یعنی کہہ کر, یعنی حاجیوں کے نقطے میں یترکھا, آدمی اسے چھوڑ دے گا یہاں تک کہ اس کا مالک پا جائے گا. اچھا یہ بتاؤ, یہ چھوڑنا ابن حمام نے اس پر تنقید کی ہے نا, ارے چھوڑا نہیں جائے گا ورنہ چور لے جائے گا. اور غایت المقصود والے نے کیا کہا؟ ابن حمام کا قول بہت اچھا ہے. ابن موہب کہتے ہیں, میں نے بہت اہتمام سے ابن موہب یاد کرایا تھا. کون؟ یزید ابن خالد ابن موہب. اب یزید کا دوسرا نام بتاؤ. ابن موہب. ابن موہب ان امرن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولو ان. تو ابن وہب کیا کہتے ہیں؟ اخبرنی امر. اور ابن موہب کیا کہتے ہیں؟ ان امرن کہتے ہیں. اب بتاؤ کب ختم ہوگی کتاب؟ مدرسے والوں نے آج ہی تحریر گھومی ہے کہ 15 سے پہلے کوئی صاحب ختم نہ کرے, تو اس طرح چھوڑ دیتا ہوں, 15 تاریخ کو ختم کر دوں گا. بولو, کل تو ختم کر نہیں سکتے. اصل میں تم لوگ اپنے فائدے کے لیے, میرا کبھی ریکارڈ ہے کہ میں نے مدرسے کے اصولوں کے خلاف نہیں کیا, مدرسے کے اصولوں کے خلاف کبھی کیا ہی نہیں. تو آپ بتاؤ کیا کریں؟ جلدی بول دو, جلدی بول دو, مشورہ دو, مشورے میں برکت ہے. اب نہیں پڑھاؤں گا, ایک حدیث رہے گی, کسی ایک دن پڑھاؤں گا, پھر بیچ میں آؤں گا ہی نہیں.
जुमरात को मैं रहूंगा नहीं, बुध और जुमरात 2 दिन मेरी छुट्टी है। अब तुम जो कह दो, मंगल को कह दो मंगल को, शनिचर को कह दो शनिचर को, इतवार को कह दो इतवार को। मंगल वाले हाथ उठाओ, नीचे करो, शनिचर वाले हाथ उठाओ। कौन ज्यादा है बताओ गिन कर। अगर शनिचर को कर लो तो क्या बिगड़ेगा तुम्हारा, बोलो? कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। अब तुम इत्मीनान से रहो, मैं आऊंगा ही नहीं, शनिचर को आके खत्म कर दूंगा, कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा, और मेरा जो रिकॉर्ड है वो खराब ना हो। क्या बोलते हो चश्मे वाले, हैं? बोलो हफ्ते के दिन, ठीक है, हफ्ते के दिन इंशाल्लाह खत्म किया जाए, ठीक। और अब मैं आज के बाद से तुमसे मिलूंगा ही नहीं, मेरी तुम्हारी जो लेखा ही साबित नहीं रहेगी, समझे? मेरी तुम्हारी लेखा साबित नहीं रहेगी। शनिचर को इंशाल्लाह आऊँगा और ख़त्म करा दूंगा, शनिचर ही को देना सवालों का जवाब। शनिचर को नसीहत भी करूँगा, दुआ भी करूँगा और फ़ौरन ख़त्म करा दूंगा। आधे लड़के रहेंगे और आधे नहीं रहेंगे, किताब ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आधे जो बाद में आते हैं ना, जैसे ये बुजुर्ग आए तो इंशाल्लाह वो दुआ भी नहीं पाएंगे, सबक भी नहीं पाएंगे। आखिरी सबक में बड़ी बरकत होती है। अल-इब्रतु बिल ख़वातिम। कब आओगे बताओ मुझसे? 1 मिनट पहले आओगे कि नहीं आओगे? क्या बोले? 5 मिनट पहले है तो नमाज नहीं पढ़ोगे क्या? छत्ते में नमाज पढ़ के कोई 5 मिनट पहले आ ही नहीं सकता। बहरहाल आ जाना, टाइम से आ जाना, आखिरी है, इसलिए कि जो साल भर की भूल चूक है, गफलत, अल्लाह माफ कर देगा। अल-इब्रतु बिल ख़वातिम, आखिरी दिन आना, शनिचर के दिन इंशाअल्लाह। अब मैं तुमसे मिलूंगा, कोई हर्ज नहीं, समझे? मेरा रिकॉर्ड महफूज रहेगा और तुम्हारा भी काम चलता रहेगा। मैं नहीं, मुझसे कोई पूछेगा नहीं, मैं ख़त्म कर दूंगा तो, लेकिन मैं कौन ऐसा काम करूँ जो मदरसे के कवानीन के खिलाफ है, ठीक है? और तुमने ये देखा है ना, टाइम से पढ़ाने की बरकत है कि सबक कितना रोक रोक के चले। ये टाइम से कोई भी काम करो तो उसकी क्या होती है, बरोबर? कछुआ जो है धीरे धीरे चला, पहुंच गया, और खरगोश ने सोचा लाओ आराम कर ले।